یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے، 183 نمبر آیت سے لے کر 185 تک آپ نے سماعت کیا، اور بفیضان خواجگان چشت اہل بہشت اور حسب استطاعت علم ہم تسلسل کے ساتھ انہی آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ہاں اگر تم میں طاقت نہ ہو تو پھر تم اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر تم اپنی طرف سے زیادہ کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بہرحال روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، اس پر آج بات ہے ہماری۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس پر آج کی گفتگو ہے۔ کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ ہمارے سینے کو مدینہ بنا دیں۔ تو
تو ارشاد ہوتا ہے شہرو، یہ مہینہ، شہر کا معنی ہے مہینہ، رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، یہ وہی مہینہ ہے، انزلہ، نازل کیا گیا، فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں حق اور باطل کا فرق یعنی فیصلہ، بینات یعنی دلائل، روشن باتیں، ہدن، ہدایت، للناس، انسانیت کے لیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم میں سے زندگی میں یہ مہینہ پائے تو روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تو دوسرے ایام میں رکھو، یرید اللہ بکم العسرا، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بولو، بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا مقصد اس کے پائے تکمیل تک نہ پہنچے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فیض نہیں ملا بندے کو۔ یعنی ذمہ دار لوگ اس وقت واڈی کر رہے ہیں، کٹائی گندم کی جاری ہے، تو انہوں نے ایک ایک کلہ زمین میں ایک ایک گندم کی بوری، جسے آپ توڑا کہتے ہیں، وہ اس لیے اللہ کے آسرے پر پھینکا تھا کہ انہیں بدلے میں اللہ پاک 50 توڑے، 60 توڑے، 40 توڑے، بسم اللہ 45 توڑے، اللہ انہیں واپسی یعنی اس کے اجر میں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ساری فصل تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو پتہ چلا کہ وقت بھی ضائع ہو گیا، محنت بھی ضائع ہو گئی۔ اسے پریفیس سمجھ لیں، گفتگو کی پریفیس کا معنی تمہید ہوتا ہے۔ اگر آپ تک میری گفتگو کی تمہید پہنچ گئی تو تقریر آپ تک فوراً پہنچ جائے گی، بالکل آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی کام کا مقصد نہ ملے تو وہ سارا کام ضائع ہو جاتا ہے، وہ سارا کام، وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اگر اس کا مقصد نہ مل پائے۔ یعنی اگر اللہ فرمائے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے۔ میرا وعدہ رہا کہ ہم کوئی جمعہ فقط نماز پر پڑھیں گے، تو پھر میں گزارش کروں گا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بے حیائی پر قابو آ جائے اور آپ گناہوں سے بچ جائیں تو آپ کے سجدے قبولیت کی منزل پر ہیں۔ لیکن اگر آپ کے زندگی میں بے حیائی بھی ہے اور آپ برائی پر بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا فیض آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔
نماز کا فیض آپ کی زندگی میں، بول دیں تھوڑا سا، نماز کا فیض آپ کی زندگی میں نہیں آیا. آپ نے نماز پڑھی ضرور ہے، لیکن وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، نہیں دیا اس نے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں مقصد نہیں ملا. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ ما ہداکم، تمہیں اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے ہو جاؤ. اگر آپ نہ شکرے ہیں تو آپ کو سیام کا فیض نہیں ملا. یہ جو سیام ہے، یہ جو کتب علیکم الصیام کہا، اس کا مقصد تھا کہ لعلکم تشکرون، تم شکر والے ہو جاؤ، تم اللہ کا شکر کرو. اگر آپ نہ شکرے ہیں تو آپ کے روزے ضائع. یہ ذرا بول دیں میرے ساتھ، پھر آپ کے روزے ضائع، کیونکہ آپ کے وجود میں وہ مقصد نہیں آیا جس کے لیے یہ ساری محنت تھی. آپ پہنچ گئے ہیں جناب، آپ تک بات پہنچی ہے جی. میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ارشاد ہوتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جس دن تم قربانی کرتے ہو اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ ہی تمہاری قربانی پر اللہ کو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نے قربانی فقط اس لیے کروائی ہے تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے. اگر تم متقی ہو گئے تو پھر تمہاری قربانی قبول ہے، لیکن اگر تمہارے وجود میں تقوی نہیں آیا تو تمہیں قربانی تم نے کی ہے پر تمہیں قربانی کا فیض نہیں ملا. تمہیں قربانی کا فیض، بول دیں سارے، تمہیں قربانی کا فیض نہیں ملا. قربانی کا فیض اسی کو ملا ہے جس کے وجود میں تقوی آ جائے. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے تزودوا، زاد راہ ساتھ لاؤ، میرے گھر میں آؤ عمرے کے لیے، حج کے لیے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو صرف کعبے میں اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگر تم متقی نہیں ہوئے تو تمہارا عمرہ بھی ضائع، تمہارا حج بھی ضائع. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو مقصد نہ ملے تو پھر اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے اس کا وقت، اور اس کے لیے اس عبادت کا فیض نہیں پہنچتا. اب گفتگو کو شروع کرتے ہیں. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ شہر، اس شہر کا کوئی مقصد ہے؟ یہ رمضان، اس رمضان کا کوئی مشن ہے؟ یہ قرآن، اس قرآن کا کوئی مشن ہے؟ اور پھر فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے، اس میں بینات ہیں، روشن باتیں ہیں، اس میں دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل کا فرق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے پھر اس سب کا ایک مقصد ہے. اچھا پہلے یہ دیکھ لیں ذرا، یہ مائک ہے وہ سٹینڈ والا مائک کدھر ہے؟ وہ مائک یہاں لگا دیں ذرا. پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا. لفظ ہے شہر، کیا لفظ ہے جی؟ سارے ادھر مائک لگا دیں. لفظ ہے، پیر سخی شاہ صاحب یہ کتابیں آپ کی سپرد ہیں، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ ہم بات کو آگے لے کر چلیں. لفظ ہے شہر. شہر کا معنی کیا ہے؟
جی شاباش، بولیں سردارو کیا ہو گیا ہے؟ شہر کا معنی کیا ہے؟ مہینہ۔ اچھا، علماء لغت نے لکھا کہ شہر کا معنی ہے شہرہ۔ کیا معنی کرتے ہیں آپ شہرہ کا؟ جی مشہور کرنا، مشہور ہونا۔ اور مشہور، ایک منٹ، یہ جو لفظ شہرت ہے نا، یہ اسی شہر سے ہے، معنی ہے معروف ہونا، مشہور ہونا۔ اب اسے مہینہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں اشہرہ کا معنی ہے نیا چاند۔ شاباش، نیا چاند، اس کا معنی ہے نیا چاند۔ چونکہ رمضان کا چاند نکلتا ہے اس لیے اسے شہر کہا گیا، معنی ہوا نیا چاند۔ یہ نیا چاند کیوں ہے؟ اس کا فیض کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ کس کا قبول ہے؟ کس کا ضائع ہے؟ یہ اینڈ پر سامنے آ جائے گا۔ بہرحال آپ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ شہر کا معنی کیا نکلا؟ نیا چاند۔ بولیں سارے، کیا معنی نکلا؟ نیا چاند۔ آگے ہے رمضان۔ رمضان، چونکہ لفظ رمضان جو ہے رمضن کا مصدر ہے اور سامعہ کے ثلاثی مجرد کے یہ باب میں سے ہے اور اس میں علم ہے۔ اب را، میم اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الرمدو کا معنی ہے باریک ہونے کے لیے۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، پھر سے، رمد رمدن کا معنی ہے اب جو آپ کر رہے ہیں، باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر دو کوٹنا۔ پتھروں کے درمیان کسی چیز کو پیش کر باریک کرنا رمضان کہلاتا ہے۔ واہ 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 واہ، میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، دو پتھروں کے درمیان کسی کو پیس کر باریک کرنا رمضان کہلاتا ہے۔ نہیں، یہ میری کم علمی کی وجہ سے آپ چپ ہیں، ورنہ بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ کسی حکیم سے مشورہ کریں کہ وہ مریض کو سالم دوائی کیوں نہیں دیتا، پیس کر کیوں دیتا ہے؟ وہ حکیم بتائے گا کہ کسی چیز کو اس لیے پیسا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو جوہر ہے، اس کے اندر جو جوہر ہے اسے نکال کر باہر لانا اور اس کے باہر لا کر اس کی پراپرٹی اور خواص سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیسنا لازمی ہے۔ میرے سردارو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے مومن کے دل کے اندر ایمان کو رکھا، سحری اور افطاری کے دو پتھروں میں پیس کر اس کے اندر کے ایمان کو نکھار کر وجود پر لانے کو رمضان کہتے ہیں۔ سیل پتھر، سیل بڑی ہوتی ہے، پتھر چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دو پتھروں میں سے ایک مرتبے میں چھوٹا ہوتا ہے، ایک مرتبے میں بڑا ہوتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ نہیں، جسے سمجھ آئی ہے وہ بول سکتا ہے، جسے نہیں پتا چلا وہ چپ کرو۔ ایک زمین پر ہو، دوسرا پتھر کندھوں پر، چھوٹا کندھوں پر ہو، بڑا زمین پر ہو، کندھوں والے اور بڑے والے کے پیار کے درمیان میں جو آ کے پس جائے اس کا ایمان نکھرتا ہے۔ اب میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ زمین پر محمد ہوتے ہیں، کندھوں پر کبھی حسین ہے کبھی علی ہوتا ہے۔ علی اور حسین کے پیار میں جو آ کے پستا ہے اس کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے، اسی کو رمضان کہتے ہیں۔ شہر کا معنی کیا ہے؟ نیا چاند۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟
नबी और अली का प्यार। दो पत्थरों में पिस कर अपने अंदर के जो, अच्छा, रमदी मिन सहाबिल मतर, ये आ गया गर्मी और खरीफ के इब्तिदा की बारिश। यार कटाई का मौसम चल रहा है, इस कटाई के मौसम के फौरन बाद जो पहली बारिश होगी उसे रमजान कहेंगे। कटाई का मौसम है, गर्मी है ना। अब पूरा इलाका वो वाडी की वजह से ना गर्दलूद हो जाएगा, दूर दूर तक गट्टा ही गट्टा, मट्टी मट्टी, दूर दूर तक गर्द ही गर्द। गांव में पूरे नुशहरे विरका में जितने दरख्त हैं गंदे हो जाएंगे गर्द से, सड़कें गंदी हो जाएंगी गर्द से, जमीन गंदी हो जाएगी, इधर गर्मी उधर डस्ट। अचानक एक बारिश आएगी, अचानक एक बारिश आएगी, वो हमें ठंडा भी करेगी और धरती का मुंह धोकर उसे नया नकोर भी कर देगी। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हबीब सारा साल गुनाह कर करके अपने रूह पर गर्द जमा लेते हैं, मैं साल बाद 30 दिन की अपनी रहमत की वो बारिश नाज़िल करता हूं, ईद वाले दिन सारे नए नकोर हो जाते हैं। दो पत्थरों के दरमियान पिसना, दो पत्थरों के दरमियान पिसना। हाँ, पिछली गर्द से साफ हो जाना, ये कोई नया चांद है। अच्छा जी, ये है रमजान का दूसरा माना। आप जाग रहे हैं जी, होश में आप सारे। रमदुन का माना है जलाना। शाबाश शाबाश सखीशा, जिंदाबाद यार। जला देना, बसम कर देना। भाई रमजान का माना है जला देना। भाई पिछले जितने गुनाह हैं जब वो सारे जला दिए जाएं, इसे रमजान कहते हैं। सारे पिछले गुनाह, सारे गुनाह जला दिए जाएं, इसे रमजान कहते हैं। अच्छा, आप जाग रहे हैं जी। रमदा इंतजार, इंतजार करके चले जाना। हाँ, किसी का इंतजार करते करते मायूसी की कैफियत तक चले जाना। इतना इंतजार कि शरीक भी ताना देना शुरू कर दें, बड़े ना लेंदा सैं अपड़े ते कोई नहीं। हाय 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 हाय, ओए बड़ा जिक्र करदा सैं अपड़े ते कोई नहीं। जदों शरीकां दे ताने शुरू हो जाना ते साईं फिर सिर ते अपड़ बैठना, इसी को रमजान कहते। किसी का इंतजार मायूसी की हद तक हो जाना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे बाबा फरीद के भांजे अल मखदूम सैयद अली अहमद साबर कलेरी याद आ रहे हैं। आपका वक्त विसाल आ गया, आखिरी वक्त आ गया, तो आपने फरमाया ए तालिबान मौला। 3 साल में किसी जुम्मे मैंने शेर नहीं पढ़ा। आप कहते भी रहते हैं कोई शेर पढ़ दे, नहीं आंदा की करा, कितों पढ़ा। अब एक याद आ गया है और वो भी वली का है और माना हो रहा है रमजान का। रमजान का माना है किसी के इंतजार में मायूसी की कैफियत। जदों शरीक भी आखन लग पैन बड़े ना लेंदा सैं अपड़े ते कोई नहीं, उस कैफियत में हजरत अली अहमद साबर कलियरी फरमाते हैं ए तालिबान मौला आओ करो नजारा, ए तालिबान मौला आओ करो नजारा, ए तालिबान मौला।
حضرت علی احمد صابری کلیری کہتے ہیں کسی نے مولا کو دیکھنا ہے، کسی کو مولا سے پیار ہے، کسی نے مولا کی زیارت کرنی ہے، اے طالبان مولا آؤ کرو نظارہ امروز شاہ شاہ، امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا۔ اوے آؤ آ کے دیکھو میرا آخری وقت آ گیا، ساری زندگی انتظار میں گزر گئی، حسین کا نانا میرا مہمان بن کر آ گیا ہے۔ اے طالبان مولا آؤ کرو نظارہ امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ اور جب سے مدینے سے سرکار آ گئے ہیں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ سارے فرشتوں کے ساتھ جبریل میرے دروازے پہ دربان بن کے کھڑا ہے۔ تو یہ ہے رمضان، جب کسی کا انتظار مایوسی تک پہنچ جائے، اور جدوں سائیں اپڑ پہن ہوئے، اور جدوں سائیں اپڑ پہن، اسے رمضان کہتے ہیں۔ اچھا